گزشتہ ایک دو دن پہلے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی موجود تھے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے پیچھے ماجرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ، میرے بعد جو آنے والے پیغمبر ہیں، من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یا اللہ جو میرے بعد نبی آنے والے ہیں، جو تیرے آخری نبی ہیں، جن کا نام احمد اور محمد ہے، جو اتنی شان والے ہیں کہ جن کا نام ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ ان کا نام میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا ہے، ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ میں نے ان کا نام عرشوں پہ بلند ہوتا ہوا دیکھا ہے، ابھی وہ دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں کہ میں نے ان کا ذکر جو ہے وہ تیرے عرش پہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ لکھا دیکھا ہے، ابھی وہ دنیا میں ان کا وجود تشریف فرما نہیں ہوا کہ میں نے ان کا نام جو ہے وہ عرش کے اوپر لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے اتنے فضائل، اتنے کمالات دیکھے تو پھر آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ، مجھے اپنے اس پیارے نبی کا امتی بنا دینا، جس نبی کی اتنی شان ہے، جس نبی کا اتنا مقام ہے، جس نبی کا جو ہے وہ اتنا مرتبہ ہے کہ اگر ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ تم نے ان کا ذکر عرشوں پہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کا ذکر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی شان کی وجہ سے بلند کیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ آل رسول کے جو ہے وہ سرپرست ہیں، ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ کا نام محمد ہے، بلکہ ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ آپ کی ذات ہی ذکر کے قابل ہے، آپ کی ذات ذکر بلند کیے جانے کے قابل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک دعا، ایک مقبول دعا کا اختیار دے رکھا تھا کہ ویسے تو تمام انبیاء کی دعائیں قبول ہیں، لیکن جب ان کا وصال ہوگا تو ان کو ایک دعا کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور وہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ تو جتنے بھی نبی آئے سب اپنے لیے دعائیں کرتے رہے، کسی نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، کسی نے اپنے کنبے کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، کسی نے اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ ہر نبی نے ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عطا کی تھی کہ میرا نبی وہ ایک دعا کرے گا تو میں فوراً قبول کر لوں گا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا اور کہا، حکم دیا کہ جاؤ میرے عیسیٰ سے پوچھو کہ میں نے ہر نبی کی دعا مرتے وقت یعنی وصال کے وقت ایک دعا ان کی قبول کی ہے، عیسیٰ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں ابھی مانگ لیں، آپ کے وصال کا وقت ہے۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے میرا عیسیٰ باقی نبیوں کی طرح جو بھی دعا کرے گا میں فوراً اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اے عیسیٰ، اللہ نے سارے نبیوں کو ایک دعا جو فوری قبول ہوگی اس کا اختیار دیا تھا، ہر نبی نے مختلف دعائیں مانگی ہیں، بتائیں آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے کیا لینا چاہتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا بارگاہ میں وہ کیا دعا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی فوراً قبول کی جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جائیداد نہیں مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہدایت نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی،
اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دولت نہیں مانگی، اپنے لیے شہرت بھی نہیں مانگی، بلکہ عرض کی یا اللہ اگر تو میری وہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے جس نبی کا ذکر میں نے عرشوں پہ بلند ہوتا دیکھا ہے، جس نبی کا ذکر میں نے عرشوں پہ بلند ہوتا ہوا دیکھا ہے، جس نبی کا ذکر میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے، جس نبی کا ذکر میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا ہے، جس نبی کا ذکر جو ہے وہ میں نے چرند پرند اور عرش معلیٰ پہ دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے جب اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی نا کہ یا اللہ تیرا عیسیٰ جو تیرا پیغمبر ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کی امت میں سے پیدا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکرا کے جواب دیا کہ جاؤ میرے عیسیٰ کو بولو کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہم آپ کو موت نہیں دیں گے جب تک آپ میرے محبوب کی امت میں شامل نہیں ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ بلا لیا، اور آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی آمد کب ہوگی؟ ان کی آمد حضور کے زمانے میں ہوگی، ان کی آمد قیامت سے 40 سال پہلے ہوگی۔ تو برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دن ہے 25 دسمبر، وہ حضرت قائد اعظم کا دن بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن بھی ہے، اور جو ہمارے عیسائی ہیں ہمارے معاشرے میں رہنے والے وہ اس کو کرسمس ڈے کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے فتنوں سے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں، اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا عکس عیسیٰ علیہ السلام پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے آج سے 1500 سال پہلے نازل ہونے والی لا ریب کتاب، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی کہا تھا کہ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، کمپیوٹر کی غلطی ہو سکتی ہے، لفظوں کی غلطی ہو سکتی ہے، اعراب کی غلطی ہو سکتی ہے، عبارت کی غلطی ہو سکتی ہے، متن کی غلطی ہو سکتی ہے، ہر قسم کی غلطی ہو سکتی ہے، ہر کتاب کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن واحد کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں میرا رب خود اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والوں، تمہاری بنائی ہوئی کتابوں میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو میں نے اپنی دست قدرت سے کتاب نازل کی ہے اس میں نہ غلطی ہوئی ہے نہ قیامت تک غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ قرآن، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت والی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ اے عیسائیو، تم جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے جو ہے وہ تصور کرتے ہو اور دنیا پہ اس کا ایک دن مناتے ہو اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پہ مناتے ہو، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ اور یاد رکھو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، کامل ہے، ہدایت والا ہے، اور صادق الامین کے طور پہ آیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہاں پہ میں مذمت کرنا چاہوں گا ہمارے کچھ حکمران جو ہیں اور ہمارا کچھ مذہبی طبقہ، وہ جا کے کرسمس کا کیک بھی کاٹتے ہیں اور ان کی تقریبات میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ذاکر نائک نام کا بندہ پاکستان میں آیا تھا،
بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، بڑا علمی کام کر رہا ہے، لیکن اس نے کرسمس ڈے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا۔ اگر ہم علماء ہو کر، علماء کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ ان کے والدین نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ان کی اولاد نہیں ہے، انبیاء کے وارث ان کا کنبہ نہیں ہے، انبیاء کے وارث ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ان کے ہمسائے نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ان کے جو ہے وہ بزنس پارٹنر نہیں ہیں، انبیاء کے وارث جو ہیں وہ صحابہ بھی نہیں ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو علماء ہوں گے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا ایک وارث وہ کام کر سکتا ہے جو اس کے آباء و اجداد نے کبھی نہ کیا ہو؟ مثال کے طور پہ آپ کے والد گرامی ہیں، وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، 11ویں بنانے والے ہیں، 11ویں کو ماننے والے ہیں، اور اگر میں ان کا بیٹا ہو کر، اپنے والد کا بیٹا ہو کر کہوں کہ نہیں جی نعوذ باللہ میں فلاں نبی کو نہیں مانتا، میں فلاں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں فلاں کتاب کو نہیں مانتا، تو کیا میں اپنے والد کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں؟ وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے جد اعلیٰ اور آباء و اجداد کے ہر حکم کا پاس رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اگر ہمارے علماء جو ہیں وہ کرسمس کا دن منائیں گے اور راگ یہ لاتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ برابری کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام اور کاموں میں بڑا برابری کا درس دیتا ہے۔ آپ غریبوں کے پاس جائیں، یتیموں کے پاس جائیں، فقیروں کے پاس جائیں، مسکینوں کے پاس جائیں، بیوہ کے پاس جائیں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ آپ ہر وقت لٹھا پہنتے ہیں، ایک دن آپ لٹھا نہ پہنے، جائیں یتیموں کے گھر جائیں، جہاں پہ یتیموں کا وہ ایک سینٹر بنا ہوتا ہے، یتیم خانہ بنا ہوتا ہے، وہاں پہ میلے کچیلے کپڑے پہن کے جائیں، ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کریں۔ یہ برابری ہے۔ یہ برابری نہیں ہے کہ آپ کے اسلام کے خلاف چل رہا ہے کوئی تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس کا کیک بھی کاٹیں اور اس کا کیک بھی منائیں۔ تو برادران اسلام، میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے، سارے بولیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو 25 دسمبر کو اگر ہم ان کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنا ہمارے سے بھی ثابت ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اس کے اوپر صرف اتنی ہی بات کروں گا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ہم ان کو نبی کے طور پہ مناتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر کے طور پہ مناتے ہیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ برگزیدہ بندہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب آپ سوسائٹی میں نکلیں گے نا اور علماء سے رہنمائی لیے بغیر کسی سے بحث اور مباحثہ کریں گے تو آپ کو وہ کہیں گے کہ پھر بتائیں ہمارے نبی تو زندہ ہے، باقیوں کے نبی زندہ ہیں؟ تو بھائی ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے قبول کرنی تھی، اور وہ وصال کے وقت قریب، جو وصال کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت وہ دعا قبول ہونی تھی۔ تو ہر نبی نے مختلف دعائیں کی ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ محمد نام کا جو نبی میرے بعد آنے والے ہیں ان کا اتنا مقام ہوگا، ان کی اتنی شان ہوگی، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ میں وہ نبی تو نہیں بن سکتا، میں اس نبی کی جگہ تو نہیں لے سکتا، میں اس نبی کا مقام تو نہیں پا سکتا، میں اس نبی کی شان تو نہیں پا سکتا، لیکن یا اللہ میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ مجھے ان کا امتی بنا دے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں، اپنے صحیفے میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پہلے جنت میں داخل کرے گا، باقی امتیوں کو بعد میں داخل کرے گا، اور قیامت والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اوپر والا ہونٹ اوپر جا رہا ہوگا، نیچے والا ہونٹ پاؤں میں جا رہا ہوگا، اور پانی اور خون اور پیپ کی ملاوٹ زدہ پانی جو ہے
وہ بندہ پی رہا ہوگا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جب اس انصاف کا معاملہ فرمانے لگے گا، ہر بندہ جو ہے وہ سورج کی تپش سے گھبرا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کی تپش سے گھبرا رہا ہوگا، اور انصاف اور حساب اور کتاب سے ڈر رہا ہوگا۔ تو اس وقت کوئی حضرت موسیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا موسیٰ آپ اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، آپ لوگ جو ہے وہ کوئی طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، آپ تو اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش تو کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، اللہ تمہیں جو ہے وہ نجات عطا کرے گا، بلکہ موسیٰ کہیں گے آج ادھر میری بھی نہیں چلے گی، اگر تم نے اپنی بخشش کروانی ہے تو پھر جاؤ، وہ آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، جاؤ وہ مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ وہ اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگ سوال کریں گے موسیٰ آپ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع بھی عطا کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی وہ دنیا میں میری شان تھی، آج اگر تم اس در کے سوالی ہو تو میں بھی اس در کا سوالی ہوں۔ تو کوئی عیسیٰ کے پاس جائے گا، کوئی جو ہے وہ نوح کے پاس جائے گا، کوئی یعقوب کے پاس جائے گا، کوئی یوسف کے پاس جائے گا۔ جب سارے انبیاء کے پاس جائیں گے اور سارے کہیں گے نفسی نفسی، بھئی آج تے میں نے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، اگر میں بخشا گیا تو میں اپنی قوم کو بھی بخشوا دوں گا۔ تو جب سارے تھک ہار کے مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، عیسائی بھی، ہر طبقے کا بندہ، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی صرف مسلمان جائیں گے، وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوگا صرف حضور کے امتی حضور کے پاس جائیں گے، بلکہ ہر نبی کا امتی جب اپنے نبی سے لاجواب ہو کے واپس آئے گا نا، تو آ کے سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ بھائی اگر بخشش کروانی ہے تو وہ آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے۔ تو سارے حضور کے پاس جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جلوہ فراز ہوں گے، اور جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا کہ یا اللہ یا رسول اللہ آج ہم اپنے گناہوں پہ بڑے شرمندہ ہیں، آج ہم اپنی کرتوتوں پہ بڑے شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ ہمارا حساب کتاب اللہ نے کیا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں نکلا، اس میں تو سوائے بدیوں کے سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں نکلا، نیکیاں تو ہیں ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ ہم ساڈا کون وارث ہے، یا رسول اللہ اب ہمارا کون وارث ہے؟ تو سارے نبیوں نے یہ کہا تھا کہ نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی پرواہ ہے، مجھے اپنی آپ کی پڑی ہے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے گا نا تو میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ نفسی نفسی مجھے بھی اپنی پرواہ ہے، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں تمہارے لیے موجود ہوں، میری دامن رحمت پہ آتے جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا جائے گا۔ تو یہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ جو ہیں وہ بندے ہیں، ان کو یہ شان ضرور حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، اور وہ حضور کی امت میں امتی بن کے آئیں گے۔ اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا عیسیٰ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ دوبارہ امتی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ امتی تو ایک عام انسان ہوتا ہے، امتی تو ایک عام بندہ ہوتا ہے، امتی تو ایک سارے انسانوں کے برابر ہوتا ہے، نبی تو اعلیٰ ہوتا ہے، جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ بھائی جس نبی کا امتی میں بن کے آ رہا ہوں نا، اور جس نبی کا امتی میں بننا چاہتا ہوں، اس نبی کا امتی جو ہے اس کی یہ شان ہے کہ اگر اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، ایمان کا دامن تھاما ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر اللہ کے جو ہے وہ برگزیدہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے امتی بھی بن گئے۔ تو برادران اسلام اس کے بعد یہ قائد اعظم کا دن ہے، 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا دن ہے۔ کون قائد اعظم؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا کہ اے اقبال اٹھو، اس میں میرے آقا تشریف لائے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا اقبال اٹھو،